نکاح کے 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ اولاد ہے۔ اولاد کے سبب دعا حاصل ہوتی ہے۔ باپ کی موت کے بعد اولاد کی دعا برابر جاری رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور شہوت جو ہتھیار ہے شیطان کا اسے اپنے سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں کر لیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی بدولت عورت سے مونست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے ساتھ مذاق کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اس آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غم خواری کرتی ہے، کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا ایسے کاموں کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہو گیا تو علم و عمل اور عبادت سے محروم رہے گا۔ پانچواں فائدہ عورت کے اخلاق پر صبر کرنا اور ان کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کو راہ شرع پر قائم رکھنا ہے، اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیوی ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے دوست کے ذریعے ہی پرکھا جاتا ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو، جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اہم ہو۔ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہم ہوا اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اڑنے کا شوق ضرور رکھو، لیکن اپنی ڈور صرف اپنے محرم کے ہاتھ میں رکھو۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو، اور اسی بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ مرد کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے یا نہیں، اس کا پتہ بہت آسان طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر مرد ناراض ہونے کے بعد خود ہی آپ کے پاس لوٹ آئے، آپ کو ہر بار خود منائے، آپ کو وقت دے، آپ کی قدر کرے، آپ کو کھونے سے ڈرے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میری دعائیں عرض سے واپس نہ آئیں گی، شامل ہے ہر دعا میں وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کرے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
शादी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात इतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन माने आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। अल्लाह पाक ने औरत में एक ख़ास गुण रखा है, यह मोहब्बत को भूल जाती है मगर देगी इज़्ज़त को नहीं। अपनी बीवी को जितना हो सके सबके सामने इज़्ज़त दें। बेटियां नाजुक सी रंग बिरंगी तितलियां होती हैं, इनको मत डांटें और ना ही मारें। एक दिन ये चली जाएंगी तो आपका प्यार याद रखेंगी। बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे और इन्हें ज़िंदगी की हर खुशी दिखाए, इनकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, आमीन। अजीज़ तर वो मुझे रखता था, रगे जान से ये बात सच है। मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से। बाप वो वाहिद शख्स है जिसके जूतों से भी बेटी को मोहब्बत होती है। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहज़ादी ज़रूर होती है। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। चाहे कितना ही बुरा हो मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसती थी, पर मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम बुलाए जा रहा था और वो थे मेरे बाबा। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफ़ी होता है। बाप के कंधे पर चढ़कर जैसी नज़र आती थी वैसी नहीं है दुनिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालग हो गईं, अंगश्त शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। मुझको छाँव में रखा और ख़ुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फ़रिश्ता बाप के रूप में। या अल्लाह, हमारे सरों पे माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखना, आमीन।